السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے فلسطینی عوام سے پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ بل گیٹس نے ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے پروگرام کی شہباز شریف کی جانب سے ذاتی طور پر نگرانی اور اس میں صوبائی حکومتوں کی شمولیت کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حال ہی میں منظور ہونے والے IMF پروگرام کو آخری بنانے کے لیے قومی معیشت میں بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک میں بڑے پیمانے پر ترقی کے لیے چین کے ماڈل کی بھرپور انداز میں پیروی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز نے 8 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ آذربائیجان پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدے گا۔ کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لبنان میں تازہ اسرائیلی حملوں میں 100 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینی عوام سے پاکستان کی مکمل یکجہتی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور فلسطین کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ 1 برس کے دوران غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی عالم میں اس طرح کی وحشیانہ کارروائیاں اور مظالم کبھی نہیں دیکھے گئے۔ I visited my very dear brother, President Mahmoud Abbas, to show our complete solidarity with the people of Palestine and the atrocities committed by Israel in Gaza for the last 1 year, genocide. We strongly condemn this barbaric act on the part of Israel. وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے متفقہ مطالبے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر خطے میں امن بحال نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فلسطینیوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور ان کے نتیجے میں جلد ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی۔ صدر محمود عباس نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے مسئلہ فلسطین کے حل کی مسلسل حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لائن سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے مشترکہ اہداف کے حصول کے عمل میں آگے بڑھنے کے لیے مسلسل بات چیت اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی امور سمیت مختلف موضوعات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے ارسلا کو دوبارہ یورپین کمیشن کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور یورپی یونین کے مفادات کو آگے بڑھانے میں ان کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی اور معاون چیئرمین بل گیٹس سے ملاقات کے دوران کیا۔ رواں سال جون میں بل گیٹس کے پاکستان کے حالیہ دورے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے اس سال دسمبر میں گیٹس فاؤنڈیشن کے دورے کے لیے مدعو کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پولیو کے خاتمے، ماں اور بچے کی صحت، غذائیت، مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے، ڈیجیٹائزیشن اور مالیاتی شمولیت کے حوالے سے گیٹس فاؤنڈیشن کی خدمات اور تعاون کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے اس کوشش میں دیرینہ تعاون پر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے لیے بالخصوص صحت کے نظام کو مضبوط بنانے اور اس حوالے سے ماں اور بچے کی غذائیت کے لیے مسلسل کوششوں اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔
بل گیٹس نے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے زور دیا کہ پولیو کے پھیلتے ہوئے مرض سے آئندہ پاکستانی نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے پروگرام میں وزیر اعظم کی ذاتی نگرانی اور صوبائی حکومتوں کی شمولیت کی تعریف کی۔ بل گیٹس نے وزیر اعظم کو انسداد پولیو اور صحت کے حوالے سے دیگر اقدامات کے لیے شاہ سلمان امدادی مرکز کے تعاون کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو خصوصاً حاملہ خواتین کو غذا کی فراہمی اور یونیسیف کے تعاون سے اضافی وٹامن کی فراہمی اور اس میں اضافے کے حوالے سے اپنی فاؤنڈیشن کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں شدید مشکلات اور بچوں کی حالت زار کے باوجود وہاں انسداد پولیو مہم پر گیٹس فاؤنڈیشن کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں قابل اعتماد اتحادی ہونے پر بھی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ وزیر اعظم عالمی فورم پر فلسطین اور مسئلہ کشمیر سمیت عالمی اہمیت کے مسائل کو اجاگر کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں پائیدار امن استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو اجاگر کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد اور کشمیری عوام کا حق کی خود ارادیت یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سوات میں دہشت گردی کے حالیہ حملے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم غیر ملکی سفیروں کی پاکستان آمد اور مختلف مواقع پر ملک کے اندر سفر کے حوالے سے انہیں دی گئی ہدایات پر عمل درآمد کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے سوات واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے مشرق وسطی میں مہم جوئی میں اضافے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے بعد خطے میں سلامتی کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ لبنان کے خلاف اسرائیل کی تازہ جارحیت اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے عالمی دہشت گردی کے اقدامات اور جنگی اور انسانیت سوز جرائم پر اس کا کڑا احتساب کرے۔ آج سمندری تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بحری تحفظ اور سلامتی کو فروغ دینا اور سمندری ماحول کی حفاظت کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے مستقبل کے سفر میں تحفظ سب سے مقدم ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں سمندری آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے ذریعے بحری نظام اور ساحلی علاقوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بحری شعبہ عالمی تجارت میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، جو اقتصادی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور بین الاقوامی تعاون میں سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر نے جہاز رانی کے لیے مزید مؤثر اور محفوظ ماحول کے فروغ کے لیے بحری تحفظ اور سلامتی میں اضافے کے کلیدی کردار کو بھی اجاگر کیا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان عالمی قواعد و ضوابط اور معیارات کی پاسداری کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے، جن کا مقصد بحری اور ماحولیاتی تحفظ اور سلامتی یقینی بنانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے مرحوم نوابزادہ نصر اللہ کی جمہوریت، اتحاد اور انصاف کے لیے غیر متزلزل عزم اور لگن کے اعتراف میں انہیں بعد از وفات نشان امتیاز دینے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے کابینہ ڈویژن کو ایوارڈ دینے کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے حال ہی میں منظور ہونے والے پروگرام کو آخری بنانے کے لیے قومی معیشت میں بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ کے ایک غیر ملکی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ تنخواہ دار طبقے اور مصنوعات سازی کے شعبے پر پڑنے والے اضافی بوجھ کو کم کیا جائے گا، جبکہ پرچون اور تھوک فروشوں، زراعت اور جائیداد کے شعبوں کو بھی ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت اب نان فائلر کی اصطلاح ختم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں پر پابندیاں عائد کی جائیں گی، جس سے ان کے لیے بہت سی سرگرمیاں کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ دوست ملکوں نے IMF کا نیا پروگرام حاصل کرنے کے لیے مالی ضروریات پوری کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں قرض پروگرام کے لیے امریکہ نے پاکستان کی حمایت کی، کیونکہ امریکہ IMF میں سب سے بڑا شراکت دار ملک ہے۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ دوست ملکوں سے لیے گئے قرض کا بڑا حصہ چین کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی صنعت کی بحالی کے لیے چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ نہایت اہم ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ GSP پلس پروگرام پاکستانی برآمدات کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے آخر میں روپے کی قدر مستحکم ہوئی اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلانے والے عناصر کے بیانیے کو مسترد کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چین کے قومی دن کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ امن پالیسیوں میں تسلسل اور تمام شعبوں میں اصلاحات کا نفاذ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے اور یہ بات ہم چین سے سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں ترقی کے لیے چین کے ماڈل پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کی قومی ترقی میں چین کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ چین نے پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کی جب کوئی ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت ملک میں کئی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ ہلاک کیے گئے خوارج سیکورٹی فورسز اور معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ سیکورٹی فورسز نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 خوارج کو ہلاک کیا۔ صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں عزم ظاہر کیا کہ جلد ہی خوارج کا پورے ملک سے خاتمہ ہو جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں سے تمام شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ملک سے اس ناسور کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کی تعریف کی۔ انہوں نے ایک بیان میں سیکورٹی فورسز کے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارا فخر ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور مہارت قابل ستائش ہیں۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد ملک اور قوم پر ایک بوجھ ہیں اور عوام کے تعاون سے ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پوری قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ آذربائیجان پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدے گا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران انہیں JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیارے کی جنگی اور دیگر ہمہ گیر خصوصیات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صدر الہام علیوف کے دورے کے بعد اور آذربائیجان کی حکومت کی درخواست پر پاکستان نے ایڈیکس 2024 میں شرکت کے لیے پاک فضائیہ کا ایک دستہ تعینات کر دیا، جس کا مقصد پاکستان کے لیے باعث فخر JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی فضائی صلاحیتوں اور فضا میں معلق رہنے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ الہام علیوف نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے فراہم کی جانے والی مدد پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان موجودہ فوجی تعاون اور دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے آج 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتاح کیا۔ اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسیز کا معائنہ کیا اور ڈبل ڈیکر بس میں سفر بھی کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز نومبر 2015 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں ہوا تھا۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ لاہور میں سیاحت کے لیے 3 روٹس پر نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ بہاولپور اور راولپنڈی میں بھی ایک ڈبل ڈیکر بس کا اضافہ کیا جائے گا، جبکہ ملتان اور فیصل آباد میں بھی سیاحت کے لیے ڈبل ڈیکر بس سروس شروع ہوگی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب
پنجاب بھر میں میٹروپولیٹن ٹورزم کے لیے مزید نئی جدید اور ماحول دوست بسیں فراہم کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق کی خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعادہ جموں کشمیر کے بارے میں OIC کے رابطہ گروپ کے اجلاس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا، جو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 79ویں اجلاس کے موقع پر ہوا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اجلاس کی صدارت کی۔ OIC رابطہ گروپ نے اس امر پر بھی زور دیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام تنازع جموں کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حتمی تصفیے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اور اس کے بعد کے دیگر اقدامات کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا، جن کا مقصد بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع حیثیت کو نقصان پہنچانا اور اس کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے میں تبدیلی لانا ہے۔ جموں کشمیر کے بارے میں OIC رابطہ گروپ نے کشمیریوں کی سیاسی امنگوں کی حقیقی آواز، حریت قیادت اور ہزاروں سیاسی کارکنوں اور مخالفین کی طویل نظر بندی کی بھی مذمت کی۔ رابطہ گروپ نے کہا کہ لوک سبھا یا مقبوضہ جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنا داخلی معاملہ قرار دینے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اور اسمبلی انتخابات کے ذریعے حالات کو معمول کے مطابق دکھانے کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی تنازع ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں جموں کشمیر کی متنازع بین الاقوامی حیثیت کا واضح ثبوت ہیں۔ نظر بند حریت رہنما بلال صدیقی نے سری نگر سینٹرل جیل سے ایک بیان میں مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے جعلی انتخابات کے مشاہدے کے لیے 15 ممالک کے سفارتکاروں کے دورے کی مذمت کی ہے۔ ادھر ضلع بارامولہ میں بھارتی فورسز کے اہلکاروں کے قبضے کی وجہ سے کم از کم 61 سکول بند کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے کے باعث مقامی لوگوں اور طلباء میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 100 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی بمباری سے لبنان میں جاں بحق افراد کی تعداد 654 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آج جنین کے علاقے میں ایک 3 منزلہ عمارت پر اسرائیل کے تازہ حملے میں 23 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ لبنان کے قومی خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ بیکا کے ضلع زہلے کے قصبے کرک میں بھی 11 لبنانی باشندے جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے شمالی حائفہ کے ایک علاقے میں اسرائیل کی رافیل فوجی تنصیبات پر کئی میزائل حملے کیے ہیں۔ آج محصور غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خان یونس میں 5 افراد شہید ہوئے، رفح سے 7 لاشیں ملی ہیں، جبکہ نصیرات اور خان یونس سے ایک لاش ملی ہے۔ غزہ شہر کے شمالی علاقے شیخ رادوان کے علاقے میں ایک بچے کی لاش ملی۔ الاقصی ہسپتال میں ایک زخمی شخص بہت زیادہ خون بہہ جانے سے شہید ہو گیا۔ ادھر مالدیپ کے صدر محمد مغوث نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی جنگ کے دوران صحافیوں کو ہدف بنانے سمیت پریس کی آزادی پر اسرائیلی حملوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز سے اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے سوڈانی فوج کے حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے تصادم کو بڑھانے کی سوڈانی فوج کے سربراہ عبدالفتاح البرہان کی پالیسی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جس کے شہریوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور جنگ کی علاقائی سطح پر اشتراک کا خدشہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
بین الصوبائی رابطے کے وزیر رانا ثناءاللہ نے ملک میں تمام شراکت داروں کے تعاون سے کھیلوں کے لیے سازگار ماحول بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ہاکی کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی ایتھلیٹس نہایت باصلاحیت ہیں اور حکومت ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اسپورٹس بورڈ میں اگر کوئی بھی شخص سیاست میں ملوث پایا گیا تو اس کو فوری طور پر برطرف کیا جائے گا، کیونکہ حکومت میرٹ اور کھلاڑیوں کو مواقع کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے اولمپئن ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے پیرس اولمپکس میں شاندار کارکردگی پیش کرتے ہوئے عالمی ریکارڈ بنایا۔ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں عالمی یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ کے پہلے راؤنڈ میں پاکستان کے عثمان وزیر نے بھارت کے تھلاک سلوام کو شکست دے دی۔ بھوٹان میں ساؤتھ ایشیا انڈر 17 فٹ بال ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ ہفتے کو بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان نے سری لنکا کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ سبک ترین مرد و خواتین کے پہلے قومی مقابلے اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ یہ مقابلے مختلف کیٹیگریز میں ہوں گے۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر وجاہت حسین نے کہا کہ قومی سطح کے اس ایونٹ میں ملک بھر سے مرد و خواتین ایتھلیٹس حصہ لیں گے، جو مختلف محکموں، صوبائی اداروں اور ریجنل ایسوسی ایشنز کی نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے ان مقابلوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد ایتھلیٹکس کا فروغ اور پاکستان میں سبک ترین مرد و خواتین کی تلاش ہے۔ پنجاب پریمیئر لیگ اگلے ماہ کی 4 تاریخ سے گوجرانوالہ میں ہوگی۔ لیگ میں پنجاب بھر سے 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی معیشت میں نمایاں ملکی کھپت، زرعی آمدن میں اضافے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی بدولت بہتری آئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ستمبر 2024 کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کی نمو 2.4% تک بحال ہو سکتی ہے، اور اس میں آئندہ مالی سال میں مہنگائی میں کمی کے ساتھ 2.8% تک بہتری کی توقع ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کمپنیوں کے اندراج کے عمل کو شفاف اور خلل سے پاک بنانے کے لیے کمپنیز ریگولیشنز کی شق نمبر 50 میں ترمیم متعارف کرائی ہے۔ کمپنیوں کے ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو افسران کی شمولیت کا مقصد انہیں تبدیلیوں سے آگاہ کرنا اور ان کے خدشات اور مشکلات دور کرنا ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی نے اپنے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم میں مالیاتی طریقہ کار کو کامیابی سے نافذ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اس اقدام سے NTDC کو ڈیجیٹل بنیادوں پر استوار کرنے کا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 589 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 81,657 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 423 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 422 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج PIA ہولڈنگ لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 36 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 444 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 125 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 263 میں کمی، جبکہ 56 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 75 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 25 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 370 روپے 51 پیسے 371 روپے 18 پیسے، یورو 309 روپے 52 پیسے 310 روپے 8 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 4 پیسے 74 روپے 18 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 16 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 29 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,41,259 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ FC بلوچستان نارتھ نے پشتون ثقافت کے دن کے سلسلے میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا۔ پشتون روایات اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے FC بلوچستان نارتھ نے چمن، کوئٹہ، یوب، قلعہ سیف اللہ، ہرنائی، زیارت اور کوہلو میں پشتون ثقافت کا دن منایا۔ اس موقع پر مختلف اسکولوں میں سیمینارز اور ثقافتی پروگرام ہوئے۔ پاکستان اکیڈمی سلیکشن کمیٹی نے عثمان ریاض کی اینیمیٹڈ فلم
دا گلاس ورک کو بین الاقوامی فیچر فلم کے طور پر 2025 آسکرز کے لیے پاکستان کی طرف سے نامزد کیا ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی ہاتھ سے تیار کردہ اینیمیٹڈ فیچر فلم ہے جو آسکر ایوارڈ کے لیے پیش کی گئی ہے۔ مانو اینیمیشن اسٹوڈیو کی طرف سے تیار کی گئی یہ فلم شیشے کا کام کرنے والے ایک نوجوان کی جنگ زدہ ملک میں زندگی اور اس کے خوابوں میں گھومنے والے وائلن کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ آسکرز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی پہلی اینیمیٹڈ فلم ہے۔ پاکستانی دستاویزی فلم سانگز آف دا صوفی نے 15ویں شکاگو ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں بہترین ڈاکیومنٹری آڈینس چوائس ایوارڈ جیت لیا۔ فلم کے ہدایت کار شاہ رخ وحید اور کامران انور ہیں۔ اس فلم میں قوال بچے گھرانے کے تناظر سے قوالی کی تاریخ اور ثقافت کو تلاش کیا گیا ہے اور محبت اور اتحاد کے عالمگیر پیغام کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دستاویزی فلم میں قوال بچہ گھرانہ کے ساتھ ساتھ موسیقی کے شائقین، عقیدت مندوں اور اسکالرز کے تناظر میں کلاسیکی قوالی کی تعلیم اور اس کی روایات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ دنیا میں ہر سال لاکھوں خواتین بریسٹ کینسر سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ خواتین میں پائی جانے والی یہ کینسر کی بہت عمومی قسم ہے جس کی وجہ خوراک میں خطرناک کیمیکلز کا پایا جانا ہے۔ طبی جریدے فرنٹیئر ان ٹیکسیکالوجی میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق خوراک میں پائے جانے والے ایسے 189 کیمیکلز کی شناخت ہوئی ہے جو زیادہ تر بریسٹ کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ یہ کیمیکلز زیادہ تر فوڈ پیکیجز میں پائے جاتے ہیں۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ عمومی خوراک میں بھی کینسر کی وجہ بننے والے 76 خطرناک کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق 40 سال سے کم عمر کی خواتین میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جبکہ 40 سال سے بڑی عمر کی خواتین بھی اس مرض میں مبتلا ہو رہی ہیں، جس سے لاکھوں اموات ہو رہی ہیں۔ اگلے چند دنوں میں سی 2023 A3 نامی ایک دمدار ستارہ آسمان پر نمودار ہوگا۔ یہ ستارہ 80,000 سال بعد افق پر ظاہر ہو رہا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ ستارہ اس قدر روشن ہوگا کہ اسے دیکھنے کے لیے کسی ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ دمدار ستارہ ہفتے کے روز سورج کے بہت قریب ہوگا اور اس کی روشنی پورے عروج پر ہوگی۔ ستمبر کے آخر اور اکتوبر کے وسط تک یہ اس قدر روشن ہوگا کہ اسے بغیر کسی آلے کے دیکھا جا سکے گا۔ یہ ستارہ 80,000 سال بعد سورج کے گرد چکر مکمل کرتا ہے۔ ان دمدار ستاروں کو آئس بالز بھی کہا جاتا ہے اور یہ بیضوی شکل میں سورج کے گرد چکر مکمل کرتے ہیں۔ سورج کے قریب ہوتے ہی یہ ستارہ شدید گرم ہو جاتا ہے اور اس کی برف والی سطح گیس میں تبدیل ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی و برآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم خطہ پٹوہار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور بلائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں منگلا کے مقام پر 49 ملی میٹر، راولپنڈی 16، جہلم 14، منڈی بہودین 8، مریچے اسلام آباد 2، خیبر پختونخوا میں پٹن میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقی وسطی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بلائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش، ژالہ باری کی بھی توقع ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی، دادو، شہید بنظیر آباد، منجو رحیمیان خان اور خیرپور میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 22، لاہور 34، کراچی 36، پشاور 36، کوئٹہ 36، مظفر آباد 37، گلگت 35، کردو 30، سری نگر 31، جموں 32، لیہ 24، پلوامہ 29، اننت ناگ 30 اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے فلسطینی عوام سے پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ بل گیٹس نے ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے پروگرام کی شہباز شریف کی جانب سے ذاتی طور پر نگرانی اور اس میں صوبائی حکومتوں کی شمولیت کو سراہا ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لبنان میں تازہ اسرائیلی حملوں میں 100 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रबाब, मुदीर फॉरेन डेस्क आबिद रजा, न्यूज़ प्रोड्यूसर यासिर असलम, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबाए खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ अब्दुल कदीर और आसिफा महफूज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।